نون کی آیات تلاوت کر رہی تھی۔ اس سے زیادہ یہ آفل حمزہ اعلیٰ معیار اس آیات تلاوت اس سے زیادہ یہ سورہ بچی کی ننھی انگلیاں سین الف کے سینے سے لپٹی ہوئی تھیں، گرم، نرم اور نازک، جیسے وہ اپنی ماں کی موجودگی کے سائے میں پناہ ڈھونڈ رہی ہو۔ ایک آنسو سین الف کی آنکھ کے گوشے میں چمکا، لمحہ بھر ٹھہر کر خاموشی سے بہہ نکلا، پھر دوسرا جو سین الف کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ پردے کھڑکیوں پر گہرائی سے جھول رہے تھے جب کمرے میں سرد ہوا کی لہر دبے قدموں داخل ہوئی۔ باہر زیتونوں کی سرزمین پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حسن آہستگی سے کمرے میں داخل ہوا، دودھ کی بوتل ہاتھ میں تھامے۔ سین الف کے جسم پر تھکن کا بوجھ نمایاں تھا، مگر جب سین الف کی نظر بیوی اور بچی پر پڑی تو چہرے پر ایک نرم سا سکون پھیل گیا۔ وہ اس کے قریب آ بیٹھا، سین الف کے حرکات میں تقدس تھا۔ سین الف نے بچی کو باہوں میں لیا اور بوتل سین الف کے لبوں تک لے آیا، لیکن پھر سے الف محسوس ہوا۔ صفی کے گالوں پر چمکتے ہوئے آنسوؤں کے نشان۔ سین الف کی سانس کی ٹوٹی ہوئی روانی، جیسے وہ سانس لینے سے بھی خوف زدہ ہو۔ سین الف نے آہ بھری اور سے الف اپنے سینے سے لگا لیا۔ سین الف کا لمس گرم تھا، پرامن، مضبوط مگر مہربان۔ وقف تام۔ حسن، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، صفی نے دھیمی آواز میں کہا۔ سین الف کے لہجے میں بے یقینی اور لرزش تھی۔ اللہ سب کچھ ٹھیک کرے گا۔ تو پھر خوف کیوں؟ سین الف کی آواز تسکین بخش تھی، اگرچہ وہ صفی کی آنکھوں میں چھپے سائے نہ مٹا سکا۔ صفی نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، نرمی سے سین الف کے گال پر انگلی پھیری۔ مجھے نہیں معلوم سین الف کے ساتھ کیا ہوگا۔ سین الف کی آواز کام گئی اور دھیرے دھیرے سسکیوں میں ڈھل گئی۔ حسن نے سے الف مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ سین الف کا درد سمجھتا تھا، ہمیشہ سمجھتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ بڑی ہوگی تمہاری طرح، ایک ڈاکٹر۔ ہم سین الف کی شادی دیکھیں گے صفی، اور پھر ہم نانا نانی دادا دادی بنیں گے۔ ذرا تصور کرو۔ صفی کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، نرم، سچی مگر عارضی۔ سین الف نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ چاہتی تھی کہ حسن کی ہر بات پر یقین کرے، لیکن دل کے کسی کونے میں خوف بدستور چھپا ہوا تھا۔ وقف تام۔ حسن، کیا میں اچھی بیوی ہوں؟ سین الف نے یکایک پوچھا، آواز اتنی مدھم تھی جیسے وہ خود جواب سے گھبرا رہی ہو۔ تم صرف اچھی نہیں، تم بہترین بیوی ہو، اور کیا میں اچھا شوہر ہوں؟ سین الف نے سین الف کی آنکھوں میں جھانکا۔ وقف تام۔ ہاں، دنیا کا سب سے بہترین شوہر۔ حسن نے مسکرا کر جواب دیا۔ سین الف کے گالوں میں بنے گڑھے سین الف محبت کی گواہی دے رہے تھے، جو وقت اور آزمائش سے گزر کر مزید مضبوط ہوئی تھی۔ سین الف نے ایک گہرا سانس لیا۔ صفی، تم جانتی ہو میں اللہ کا تمہارے لیے کتنا شکر ادا کرتا ہوں۔ جتنا بھی کروں کم ہے۔ نکاح کے دن جب پہلی بار تمہیں دیکھا، وہ لمحہ محبت کا آغاز تھا، اور تب سے لے کر آج تک ہر دن تم سے نئی محبت ہوئی ہے۔ صفی کے چہرے پر شرم کی ایک سرخی دوڑ گئی۔ غم لمحہ بھر کے لیے پیچھے ہٹ گیا، محبت کی تپش میں پگھلتا ہوا۔ علامت واوین وقف تام۔ حسن، وہ رکی، تم مجھے جنت میں بھول تو نہیں جاؤ گے؟ سین الف کی گرفت تھوڑی سخت ہو گئی۔ کیا دل کبھی اپنی ہی دھڑکن کو بھول سکتا ہے؟ پھر بھی وعدہ کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں، تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ باتوں کا رخ بدل گیا۔ ہنسی نون الف کے بیچ چلتی گفتگو میں بونی جانے لگی، ہلکی خوشبودار۔ نون الف لمحوں میں خوف نے دم توڑ دیا۔ صفی مسکرائی۔ سین الف نے خود کو اجازت دی کہ بس کچھ دیر کے لیے حفاظت کے خواب پر یقین کر لے۔
نہیں الف معلوم نہ تھا کہ وہ کب سو گئے۔ یہ جگہ خوبصورت تھی، تصور سے بھی بڑھ کر۔ پرامن، بے نیازی کی حد تک خاموش۔ حسن وہاں کھڑا تھا مسکراتے ہوئے۔ سین الف کی نظریں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ وقف تام۔ صفی کہاں ہو تم؟ سین الف کے دل میں گھبراہٹ ابھرنے لگی۔ سین الف نے ادھر ادھر الف دیکھا اور پھر جیسے ایک روشنی چمکی۔ وہ وہاں تھی، سین الف کی بیوی، سین الف کی قرہ علین، ایک درخت کے نیچے کھڑی سبز لباس میں چہرے پر نور چمکتا ہوا۔ علامت واوین وقف تام۔ صفی وہ بولا سین الف کی طرف بڑھتے ہوئے، دیکھو میں نے اپنا وعدہ نبھایا۔ صفی نے مسکرا کر جواب دیا۔ جنت کہاں ہے؟ سین الف نے پوچھا۔ علامت واوین وقف تام۔ وہاں صفی نے اشارہ کیا، لیکن حسن سین الف کی طرف دیکھنے سے پہلے ہی وقف تام۔ آنکھ کھل گئی۔ صفی سین الف کے پہلو میں تھی، جنت سین الف کے بازو میں سوئی ہوئی۔ وہ ایک خواب تھا، انتہائی حسین خواب۔ تصویریں مدھوم ہو گئیں مگر احساس باقی رہا۔ سے الف یاد آیا کھانے کی ضرورت ہے۔ وہ احتیاط سے ہلا تاکہ صفی اور جنت کی نیند نہ ٹوٹے، مگر صفی بیدار ہو گئی۔ حسن نے دونوں کو چوما۔ میں کھانا لینے جا رہا ہوں۔ وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ صفی نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جا رہا تھا جب سین الف نے پکارا، حسن میں تمہارا انتظار کروں گی۔ حسن نے پلٹ کر سے الف دیکھا اور مسکرا دیا۔ صفی نے سے الف جاتے ہوئے دیکھا، سین الف کا سایہ۔ سین الف شہر کی شکستہ گلیوں میں گم ہو گیا جو کبھی زندہ تھی۔ دیواریں لرز رہی تھیں مگر صفی نے سے الف تھام رکھا تھا۔ سین الف کے الفاظ، سین الف کی حرارت، سین الف کی محبت، اور سب سے بڑھ کر توقل۔ گھنٹوں بیت گئے۔ حسن تھکن سے چور سینے سے دو روٹیاں ایسے لپٹائے ہوئے تھا جیسے وہ دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہوں۔ جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا تو ایک لمحے کے لیے سکون کا احساس ہوا۔ پھر آسمان ریچے گیا، ایک دھماکہ، دنیا الٹ گئی۔ زمین اور آسمان نے اپنی جگہ بدل لی۔ روٹیاں اب بھی سین الف کی مٹھی میں تھیں، جیسے جسم نے ابھی تک یہ تسلیم نہ کیا ہو کہ اب بچنے کا مطلب ہی نہیں رہا۔ لیکن سین الف کی ٹانگ جا چکی تھی۔ زبان پر خون اور مٹی کا دھواں ذائقہ بیٹھ گیا۔ سین الف نے بمشکل دھوکا مگر کڑواہٹ گلے میں جم گئی، ایک ظالمانہ یاد دہانی کی طرح۔ اور پھر آوازیں سنائی دیں، نہ الفاظ نہ صدا، بس چیخیں، آہیں۔ وہ آوازیں جو سینے کے گہرے ترین مقام سے نکلتی ہیں، جیسے روح کو چیر کر باہر آ رہی ہوں۔ سین الف کے آس پاس زمین لاشوں سے ایٹی ہوئی تھی۔ ایک کٹی ہوئی ہاتھ جو اب بھی زندگی کو تھامے ہوئے دکھائی دیتا۔ ایک گھر اپنے جسم سے جودا مٹی پر بکھرا جیسے وہ کوئی بیکار چیز ہو۔ فضا میں جلی ہوئی گوشت، مٹی اور کچھ ایسا تلخ دھواں پھیلا ہوا تھا جو سانسوں میں اترتا جاتا۔ لیکن یہ سب بے معنی تھا۔ صرف ایک سوچ ذہن پر چھائی ہوئی تھی، کولن، صفی، جنت۔ وہ رینگنے لگا، درد آنکھوں کے آگے اندھیرا پھیلانے لگا۔ سین الف کے ہاتھ ملبے کو نوچ رہے تھے، خون پتھروں کو رنگ رہا تھا۔ یا او الف، یا الف، وقف تام، علامت واوین۔ اور پھر وہ نظر آیا، ایک ہاتھ، سین الف کا ہاتھ۔ سین الف کا سانس اٹک گیا۔ سین الف نے خود کو گھسیٹ کر قریب کیا، بدن لرزتا ہوا۔ ملبے کے نیچے نون الف کے جسم جڑے ہوئے تھے۔ صفی کی بانہیں جنت کو آخری بار تھامے ہوئے تھیں۔ دھول نون الف کی پلکوں پر جم چکی تھی۔
जन्नत की नन्ही सी मुट्ठी सफ़ी के सब्ज दोपट्टे का एक कोना थामे हुए थी। नून अलिफ के चेहरों पर खौफ का कोई निशान न था। सफ़ी के लब हल्के से खले हुए थे, जैसे आखिरी लम्हे भी वो कोई आयत पढ़ रही हूँ। जन्नत का रुख अपनी माँ के सीने की तरफ जैसे हमेशा के लिए सीन अलिफ धड़कन में सिमट गई हो। नून अलिफ के चेहरों पर नूर था। पुरअमन। हुस्न ने कांपते हाथों से जन्नत की पेशानी पर उंगली फेरी। सीन अलिफ की जल्द सर्द थी, लेकिन एक लम्हे के लिए से अलिफ लगा शायद वो हले, शायद ससके आंखें खोले। नहीं। हुस्न ने आंखें बंद की और पेशानी सफ़ी के कंधे से लगा दी। और फिर वो रो पड़ा। नहीं, अलिफ सीने से लगाए वो फूट फूट कर रोया। इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। वो बार बार दोहराता रहा। सीन अलिफ के कंधे लरज रहे थे। फिर सीन अलिफ की आवाज मजबूत हुई। कोलन ओ हे इल मीम दाल अल ए। देखो, अल्लाह ने हमारा इम्तिहान ख़त्म कर दिया है। सीन अलिफ ने नहीं अलिफ मजीद करीब कर लिया। सफ़ी की पेशानी को चूमा। जन्नत के गाल को आहिस्तगी से छुआ। सीन अलिफ की आंखें आंसुओं से भीगी थी, मगर लबों पर एक मुस्कुराहट थी। चलो, बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। सीन अलिफ जगह जहां ना दर्द हो ना जुदाई, सिर्फ सुकून, सिर्फ हमेशगी। दुनिया सीन अलिफ के गर्द जल रही थी। वो जानता था सीन अलिफ की साता भी आ पहुंची है। खून बहुत बह चुका था। सीन अलिफ का सीना उठा गिरा। और फिर सीन अलिफ की जबान पर वो कलमात आए। कोलन, इससे ज्यादा, उज, ए यत, ए, अलिफ बे, अलिफ रे इल बे, ए, अल, इल। फिर सीन अलिफ ने आसमान की तरफ बुलंद होकर कहा, कोलन, इससे ज्यादा। अलिफ। एक रोशनी चमकी। फिर एक और धमाका। आग ने सब कुछ निगल लिया, सीन अलिफ की आवाज समेत। जब इमदादी कारकुन वहां पहुंचे, से अलिफ पाया गया जला हुआ। मगर नहीं, अलिफ अब भी सीने से लगाए हुए। अब भी साथ। एक सहाफ़ी ने नून अलिफ की तस्वीर खींची, एक ऐसी खूबसूरत फैमिली की जो अलमिया का शिकार हुई थी। तस्वीर वायरल हो गई। लोग रोए, मगर वो गलत थे। ये खातिमा नहीं था, ये शुरुआत थी। वो कामयाब हो चुके थे, इससे ज्यादा। इल्वाओ इल्ला ता। ये खातिमा नहीं, बल्कि हमेशा की शुरुआत है।